بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ محمد نذیر خان، جون کا مہینہ جو ہے عمران خان کی سیاست کے لیے بڑا اہم ہے، کیونکہ جون کے اندر ہی 30 جون تک انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے پاکستانی سیاست سے مائنس ہونا ہے یا نہیں ہونا، اور اپنا سیاسی مستقبل انہوں نے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ اور اگر عمران خان مائنس ہو جاتے ہیں اور ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، بڑے ان کو وجوہات دی جائیں گی کہ آپ اس صورتحال کی وجہ سے آپ کی فیس سیونگ ہو جائے گی، آپ ملک سے علاج کے لیے باہر چلے جائیں، تو اس کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے قیادت ہے وہ شاہ محمود قریشی سنبھالیں گے۔ تو اگر وہ عمران خان مائنس ہو جاتی ہیں تو تحریک انصاف کے لیے جو سیاسی مشکلات ہیں وہ کم ہو جائیں گی۔ اگر عمران خان مائنس نہیں ہوتے، جس طرح ابھی تک وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ کسی دباؤ میں بھی نہیں آ رہے، نہ وہ قانونی طور پہ نفسیاتی طور پہ کسی دباؤ میں وہ نہیں آ رہے، اور پاکستانی میڈیا میں بھی ان کے نام لینے کے اوپر پابندی ہے، بین ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا عمران خان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے، کوریج دے رہا ہے۔ مہاتیر محمد جو ہے انہوں نے عمران خان کے لیے ایک اچھا میسج دیا ہے، حوصلہ افزا میسج دیا ہے کہ عمران خان ہمت نہ ہارے اور وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو عمران خان جو ہے وہ ایک عالمی سطح کے اوپر اب ان کے حوالے سے بات ہوئی جا رہی ہے۔ تو اس وقت جو پاکستانی سیاست ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان مقبولیت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، بہت زیادہ مقبولیت ہے عمران خان کے پاس عوام کے اندر۔ لیکن جی ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں جو جمہوریت ہوتی ہے یہ برائے نام ہوتی ہے، ہم تیسری دنیا کے لوگ ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ ابھی تک جو ہے جہاں پہ ڈیموکریٹک رائٹس ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، نہ ہی ہمارا ملک جو ہے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ہے مقبولیت کی سیاست قبولیت کو بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ تو عمران خان کی جو سیاست ہے وہ اب قبولیت کے انتظار میں ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ مائنس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ 30 جون کے بعد جو ہے وہ کیا سیاسی لائے عمل بنتا ہے، کیونکہ عمران خان کو توڑنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کو لانچ کیا گیا، لیکن جہانگیر ترین صاحب جو ہے اپنی سیاسی افادیت کو بیٹھے، وہ اپنا جو مقبولی جو تھی، وہ اپنا بہتر امیج جو تھا وہ عوام کے اندر قائم نہیں کر سکے، اور لوگوں نے جو بھی ان کی جماعت کو وہ اپریشیٹ نہیں کیا۔ اور اسف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان بھی لڑائی کا اب وقت ہوا چاہتا ہے، کیونکہ نواز شریف نہیں چاہتے کہ جو ہے پنجاب کسی صورت میں بھی جو ہے اسف علی زرداری کے حوالے کیا جائے، کیونکہ اسف علی زرداری چاہتے ہیں کہ وہ ہر صورت میں بلاول کو وزیر اعظم بنائیں، بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن نون لیگ کی سوچ یہ ہے، نواز شریف صاحب کی سوچ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو پسپا کیا، تحریک انصاف کو کمزور کیا، اور اگر آپ جو اس کا فائدہ ہے وہ اسف علی زرداری لے جائیں تو پھر نون لیگ کا پنجاب کے اندر صفایا ہو جاتا ہے، کیونکہ جس نے بھی وزیر اعظم بننا ہے اس نے پنجاب میں بڑا مارجن لینا ہے، پنجاب سے اکثریت لینی ہے، تب جا کے وہ کوئی بھی لیڈر ہوگا وزیر اعظم بنے گا۔ تو نواز شریف کسی صورت میں بھی جو ہے پنجاب جو ہے وہ اسف علی زرداری کے حوالے نہیں کرنا چاہتے۔ تو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان، نواز شریف اور اسف علی زرداری کے درمیان لڑائی ہوئے گی، اور یہ صرف اور صرف پاور فارمولے کی ہوگی۔ اسف علی زرداری جو ہے کسی بات پہ اب کنونس نہیں ہو رہے، وہ ہر صورت میں بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن نون لیگ جو ہے وہ بلاول پہ ایگری نہیں ہو رہی، وہ چاہتے ہیں کہ مریم نواز ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، یا نواز شریف کی جو قانونی رکاوٹیں وہ دور ہو جائیں گی تو نواز شریف کو ہی وزیر اعظم بنا دیا جائے، کیونکہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی پسپا ہوئی ہے، پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کافی زیادہ بیک فٹ پہ چلی گئی ہے۔ تو اگر اس کا فائدہ ابھی اس صورت میں اسف علی زرداری کو دے دیا جائے تو آنے والے دنوں میں جو ہے تحریک انصاف پھر ابھر کے سامنے آئے گی، لیکن نون لیگ جو ہے وہ اپنی طاقت کھو بیٹھے گی۔ لیکن اس موقع کا جو ہے نواز شریف کو بھی اندازہ ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ موقع ہے، کتنے اہم فیصلے لینے ہیں، تو یہ موقع کسی صورت میں بھی وہ اسف علی زرداری کو نہیں دینا چاہتے۔ اور ابھی بھی جو ان کے تمام لیڈرشپ ہے ان کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ ابھی جو ووٹ پڑنا ہے وہ اینٹی پی ڈی ایم پڑنا ہے، اور جو بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑے گا اس کو ووٹ نہیں ملنا، کیونکہ عوام جو ہے پی ڈی ایم کی پالیسی سے سخت ناراض ہیں۔ پی ڈی ایم نے جو ہے اقتدار میں اس لیے آئے تھے تاکہ مہنگائی کم ہو، غربت کم ہو، پاکستان کی معیشت بہتر ہو، تو انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، نہ غربت کم ہوئی، نہ مہنگائی کم ہوئی، نہ پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی، تو پاکستان کے مسائل کے اندر اور اضافہ ہوا۔ تو ادارے بھی اب بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ پاکستان
کے اندر سیاسی گہما گہمی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہر جماعت کا ہر روز نہیں موقف سامنے آ جاتا ہے. تو جو بھی حالات ہے پاکستان کے اندر سیاسی طور پہ، کیونکہ الیکشن کا سال ہے اور ان حالات نے ایسے ہی کنفیوز ہی رہنا ہے. اور لیکن جو بھی ہے پاکستان کے اندر الیکشن ہو جائے تاکہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہو اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہتر ہو. پاکستان زندہ باد.